آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 16۔ ہماری اردو زبان میں ایک دعائیہ جملہ استعمال ہوتا ہے، اطال اللہ عمرہ۔ بسا اوقات اسے ادا کرتے ہوئے بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یعنی اطال اللہ عمرہ یا عمرہ یا عمرہ، اس کو غلط سلط پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ درست ہے، اطالہ۔ اطالہ عربی کے لحاظ سے فعل ہے، اور لفظ اللہ اس میں اس کا فاعل ہے، اور عمر آگے اس کا مفعول ہے۔ تو یہ درست اس کی ادائیگی یہ ہے، اطال اللہ عمرہ، یعنی اس میں لفظ اللہ کی ہا کے اوپر پیش پڑھنی ہے، اور اسی طرح جو اطالہ ہے اس کی لام کے اوپر زبر پڑھنی ہے، اور جو عمر ہے اس کو عمرہ نہیں پڑھنا، بلکہ یعنی میم کو ساکن پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر اور ہا الٹا پیش ہو، اطال اللہ عمرہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے۔ یہ دعائیہ کلمہ ہے جو چھوٹوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بڑوں کی طرف سے۔ اسی طرح ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اعمال نامہ۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسے ہم اکثر اوقات کہہ دیتے ہیں اعمال نامہ۔ جب ہمارے اعمال نامہ، تو اس میں عین کو سکپ کر دیتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ درست کیا ہے؟ اعمال نامہ۔ اور اسی طور پر جو بائبل ہے اس میں ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام بھی ہے اعمال، اور اس کا پورا نام ہے رسولوں کے اعمال۔ اس کتاب میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے جو فرستادہ تھے اور ان کے ماننے والے پیروکار تھے، ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں، مساعی تھیں دینی حوالے سے، ان کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ تو اس کتاب کو اعمال کی کتاب یا پھر رسولوں کے اعمال اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو لفظ صحیح کیا ہے؟ اعمال نامہ، یا اسی طور پر ہمارے اعمال۔ ہمارے ہاں ایک برادری اور ایک ذات ہے، اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اعوان۔ تو اسے بھی عام طور پر عوان بول دیتے ہیں کہ فلاں عوان قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اعوان۔ یہ عون کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حامی، مددگار۔ اور اسی طور پر یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک لفظ ہے اغماز، حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے باب افعال سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے چشم پوشی، درگزر کرنا، بے پرواہی، یا اسی طور پر روگردانی اختیار کرنا۔ تو اغماز یہ لفظ بولا جاتا ہے فصیح و بلیغ ہماری اردو زبان میں۔ اسی طرح اغنیا، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ غنی کی جمع ہے، امیر اور دولت مند اور مالدار کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے افاقہ، یہ بیماری یا تکلیف میں تخفیف یا کمی ہونے پر بولا جاتا ہے۔ لفظ ہے افاقہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ بعض اسے فاقہ یا بعض اسے افاقہ بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ افاقہ، حمزہ کے کسرہ کے ساتھ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے افتاد۔ افتاد یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک، یا اسی طور پر مصیبت، دکھ، تکلیف، حادثہ، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ افتاد ٹوٹ پڑنا، افتاد ٹوٹ پڑنا۔ اور اسی طور پر اسی سے ہے افتادگی۔ افتادگی یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ عاجزی، انکساری اور خاکساری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح افتتاح، اسے بھی افتتاح بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ افتتاح، باب افتعال سے ہے، بمعنی کھولنا، شروع کرنا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی سے ہے افتتاحی، اسی سے ہے افتتاحیہ۔ اسے بھی افتتاحیہ جو لفظ ہے، اسے افتتاح یعنی تا کے زبر کے ساتھ بول دیتے ہیں، اور بعض اس کی جو افتتاحیہ ہے اس کے اوپر تشدید پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ افتتاحیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کسی بھی کتاب کا دیباچہ، تمہید اور آغاز اور اداریہ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح افتخار، تا کے نیچے کسرہ،
عربی زبان کا لفظ ہے فخر کرنا اور شہرت اور ناموری، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے افترا، افترا باندھنا، اسے بھی افطرا بول دیتے ہیں یا افطرا بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے افترا، حمزہ کے نیچے بھی زیر ہے، تا کے نیچے بھی زیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہتان، تہمت، الزام لگانا۔ اسی سے ہے افترا پرداز، افترا پرداز یا افترا پردازی، تو یہ جھوٹا الزام لگانے والا مفسد شریر، اس کے لیے یہ والا لفظ بولا جاتا ہے یا اس کام کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح افراد، بعض اسے افراد بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ فرد کی جمع ہے، اشخاص، لوگ، آدمی، ان کے لیے بولا جاتا ہے افراد۔ ایک لفظ ہے افراط و تفریط، افراط و تفریط، اسے بھی بعض افراط و تفریط بول دیتے ہیں، یہ آخر میں دونوں کے تو آتا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑی ہوئی زیادتی اور کمی، چاہے زیادتی ہو چاہے کمی ہو، تو حد سے بڑی ہوئی جو ہوتی ہے اس کے لیے اس لفظ کو بولا جاتا ہے۔ افراد کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، کثرت، فراوانی، بہتات، اور جو تفریط ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمی، تو یہ دونوں اکٹھے ہی استعمال ہوتے ہیں یا بسا اوقات الگ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیں افراط سے کام نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی ہمیں تفریط سے کام لینا چاہیے، ویسے اکٹھا ہی اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ غیر معتدل حالت، اس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ ایک لفظ ہے فارسی زبان کا افروختہ، یہ لفظ کیا ہے؟ افروختہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھڑکایا ہوا، غصے سے بھرا ہوا، آگ بھگولا، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو بھئی افروختہ ہو گئے ہیں، افروختہ ہو گئے ہیں، یا فلاں کو فلاں نے افروختہ کر دیا، کیا مطلب؟ آگ بگولا کر دیا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے افروز، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا، تو یہ بھی شاعری میں اور اسی طور پر جو فصیح و بلیغ زبان ہے اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے افروز۔ اسی سے ایک اور لفظ ہے جہاں افروز، جہاں کو روشنی فراہم کرنا، دنیا کو روشن کرنا۔ ایک لفظ ہے افزائش، لفظ کیا ہے؟ افزائش، یہ بھی ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، افزائش نسل، یہ جو جانوروں سے متعلقہ محکمے ہوتے ہیں اس میں یہ لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے افزائش، تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت اور ترقی اور بڑھوتری اور اضافہ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے افسانہ، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، بعض اسے افسانہ بول دیتے ہیں، افسانہ یعنی تشدید کے لہجے میں، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ افسانہ، یہ داستان اور قصہ گوئی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے افسردگی، افسردگی، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، مرجھا جانا اور دلگیر ہونا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے افسردگی۔ ایک لفظ ہے افشاں، اسے بھی بعض افشاں بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے، عربی زبان کا لفظ ہے بمعنی ظاہر کرنا، کھولنا، منکشف کرنا، اور راز افشاں کرنا اس معنی میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے افشاں، وہ پہلا لفظ تھا افشا، افشا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، کھولنا، اور دوسرا لفظ ہے افشاں، آخر میں نون غنہ ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے چھڑکنے کے معنی میں۔ تو اسی طور پر جو پہلے والا لفظ ہے وہ تو استعمال ہوتا ہے کسی شے کو ظاہر کرنا، افشا، اور یہ ہے افشاں، کسی شے کو چھڑکنا۔ اسی طرح افصاح لفظ، یہ نہایت فصیح، بہت خوش کلام ہونے کے لیے بولا جاتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے افصاح۔ افضال، یہ بھی ایک لفظ ہے، یہ مہربانی اور بخشش اور عنایت سے متعلقہ ہے، عربی زبان کا لفظ۔
افضلیت، بعض اسے افضلیت بول دیتے ہیں بغیر تشدید کے، صحیح کیا ہے؟ افضلیت، یا کے اوپر تشدید ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، بزرگی، بڑائی، عظمت۔ اسی طرح افطار، اسے بعض افطار بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے، روزہ کھولنا، افطاری اسی سے ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے افعی، کیا لفظ ہے؟ افعی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ سانپ اور شریر کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ جو فصحا اور بلاغا ہیں وہ اپنے کلام میں اسے استعمال کرتے ہیں، افعی۔ اور بائبل کے اندر بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے منسوب ہے کہ انہوں نے یہ جو یہودی تھے ان کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا تھا کہ تم تو افعی کے بچے ہو، یعنی سانپ کے بچے ہو۔ اسی طرح افغانستان، بعض اسے افغانستان نون کے اوپر زبر بولتے اور پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، افغانستان، نستان نون کے نیچے کسرہ ہے۔ یہ جو آخر میں ستان ہے لفظ، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جس طرح پاکستان، تو یہ زمین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور افغان، یہ مسلمانوں کی ایک ذات ہے، پٹھانوں کی، اور افغانستان وہاں کے جو باشندے ہیں ان کے لیے اس لفظ کو بولا جاتا ہے۔ تو افغانستان یہ مرکب ہے فارسی کا، دو اس میں الفاظ ہیں، نمبر ایک افغان اور نمبر دو ستان۔ افغان کا معنی قوم اور ستان کہتے ہیں زمین کو۔ اسی طرح ایک لفظ ہے افگار، یہ تو ہوتا ہے نا افکار، تو افکار یہ اس کا عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر سے کہی ہوئی بات، خیالات۔ فکر کا جو لفظ ہے اس کی جمع ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں، میں نے لفظ کیا بولا؟ فکر، یعنی کاف کو ساکن بولا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں فکر ہونی چاہیے، فکر، ہم کاف کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ فکر، ہمیں دین کی فکر ہونی چاہیے، آپ نے کاف کو ساکن پڑھنا ہے، تو وہ ہے افکار۔ اور ایک لفظ ہے افگار، گاف کے ساتھ، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ زخمی ہونا، مجروح ہونا، گھائل ہونا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے افغن، کیا لفظ ہے؟ افغن، یہ گرانے یا مارنے والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے لیے استعمال کرنا کہ آپ تو افغن ہی ثابت ہوئے، یعنی گرانے والے یا مارنے والے ہی آپ ثابت ہوئے۔ ایک لفظ ہے افلاطون، بعض اسے افلاطون یعنی درمیان سے الف کو سکپ کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ افلاطون، لام الف زبر لا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ یونان کے ایک مشہور حکیم، اس کا یہ نام ہے، جو سقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد تھا، افلاطون اس کا نام ہے۔ اور اسی لفظ سے پھر بعض لوگ جو چالاک یا ہوشیار یا ذہین یا بڑے تیز فہم ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ تو بڑے افلاطون ہیں، تو یہ چالاک اور ہوشیار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے یہاں پر بھی ایک دیکھیں لفظ بولا ہے چالاک، میں نے یہ نہیں کہا چلاک، ہم کہتے ہیں فلاں بڑا چلاک ہے، چلاک غلط ہے، فلاں بڑا چالاک ہے، ہلکا سا آپ نے یہ جو الف ہے اس کو کھینچنا ہے اور اس طرح سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ اسی طور پر ایک لفظ ہے افلاک، اس کے اوپر زبر پڑھنی ہے، اس کو افلاک نہیں بولنا، بعض ایسے افلاک بول دیتے ہیں، یہ فلک کی جمع ہے، فلک آسمان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے افواہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی گپ، کوئی بات، بے اصل بات، اڑتی ہوئی خبر، اس کے لیے بولا جاتا ہے افواہ۔ اور میں نے دیکھیں یہاں پر لفظ بولا ہے اور ادا کیا ہے خبر، با ساکن ہے، اس کو خبر نہیں بولنا بلکہ کہنا ہے خبر، اڑتی ہوئی خبر، تو با کو ساکن کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ایک لفظ ہے افہام، افہام و تفہیم، افہام حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، اور اس کا معنی ہوتا ہے سمجھانا، اور اسی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فہمائش،
کیا؟ فہمائش، اس کا مطلب بھی سمجھانا بجھانا ہی ہوا کرتا ہے۔ ایک لفظ ہے افہام، پہلا لفظ تھا افہام، یہ لفظ ہے، پہلا لفظ تھا افہام اور یہ لفظ ہے افہام۔ افہام یہ فہم کی جمع ہے، فہم، یہاں پر بھی ہا ساکن ہے، فہمن، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ذہن کے حوالے سے انسان کی چالاکی یا اس کا ہائی لیول کا ہونا، اس کی جمع آتی ہے افہام۔ فہم کی جمع کیا ہے؟ افہام۔ اور سمجھانا کسی شے کو اور فہمائش کرنا، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے افہام، حمزہ کے کسرہ کے ساتھ۔